کہ اس سے بھی بڑا کرم اس نے ہم سب پر یہ فرمایا کہ ہم سب کو بن مانگے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ ہمیں لوگوں کی ٹھوکروں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ پہلے سے ہی فیصلہ فرما لیا کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا شرف، یہ بہت بڑا اعزاز، یہ بہت بڑی کرامت اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بسنے والے لوگوں کو عطا فرمایا۔ درود یا محبوب لاکہ دو جہاں نبی مکرم رسول معظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جان 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 جہاں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائی، جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم المرتبہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نظام عبادت عطا کیا، نظام معاشرت عطا کیا، جینے اور مرنے کے اصول بتائے، طریقے بتائے، ہمارے گھروں کو جنت نصیب بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں پتہ بتایا گیا، ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے۔ وہ جنت جو لوگ جنگلوں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے فرمایا اور فرمایا اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، جو تیرا باپ کہے وہ کام کر لے، تو نے اپنی اللہ کو راضی کر دیا۔ حسنی سی بکار میں عزیزم حافظ برہان اللہ صاحب کو اور ان کی ساری اس کمیٹی کو، محترم قاری نور احمد صاحب کو، جتنے بھی احباب آپ سارے یہاں پر اہل محلہ موجود ہیں، آپ سب کو، اور جتنے لوگ دور و نزدیک سے یہاں پر تشریف لائے ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ایک نئی ڈسٹنکشن ہے، ایک نیا کام ہے، ایسا کہ جو پہلے خطاب ہوتے تھے ایک جگہ پر، آج اسی مسجد میں پورے 12 روزہ اہتمام کیا گیا۔ ایک نئی بات، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ اور میں جتنے بھی احباب دامے دل میں سکھنے اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس محفل کو سجانے میں اور اس کو زینت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب فرما دیا۔ وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ایک چودھری صاحب ہیں، وہ سناتے ہیں ماشاءاللہ پورے 12 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اجر عطا فرمائے۔ ضیاء الرحمن صاحب اور جتنے بھی احباب یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ وہ اپنی فزیکل پریزنس دیں، اپنی ذاتی طور پر یہاں پر تشریف لائیں یا وہ دامے دل میں سکھنے اس میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت میں ترقی اور اضافہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کسی گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا ایک عجب سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، جب کسی کو کسی کی بیٹی کے اس کی ہاں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے اسے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اس کا چہرہ غم سے سیدھا ہو جاتا، وہ غم زدہ ہو جاتا۔ اور صرف عرب نہیں، پوری دنیا کی سوسائٹی میں عورت کو سوائے ذلت کے مقام کی اور کوئی مقام نہیں دیا گیا تھا۔ عرب کے لوگ شرفاء کو چھوڑ
عزت و وقار والے لوگ جو خاندانی نسب رکھتے تھے ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹیوں سے نہایت ہی برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے بہت ہیں تو بیٹیاں بھی بہت ہیں۔ میں نے بولا کہ وہ صاحب شرف لوگ، وہ خاندانی نسبت والے لوگ اور جو وہاں کے عزت والے لوگ تھے وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی سیفٹی پر غور و فکر کرتے تھے، لیکن جو تھوڑ دیے کمزور لوگ انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پہلی وجہ تو ان کی یہ تھی کہ یہ کھائیں گی تو ہمارے تو بیٹوں کو کھانا چاہیے جو ہمارے مددگار ہوں کاروبار میں اور ہمارے قبیلے کی طاقت میں اور جنگ کرنے کے لیے جنگجو پیدا ہوں۔ اس وجہ سے لڑکوں کا پیدا ہونا تو باعث افتخار تھا مگر لڑکیوں کا پیدا ہونا باعث افتخار نہیں تھا، اور وہ اس خوف سے کہ ہم پر غربت نہ آ جائے، ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گی، داماد کو گھر بلانا پڑے گا اور ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں بیاہ کر جائے گی اور میں داماد کو کیسے فیس کروں گا، انہوں نے بیٹیوں کو مارنا شروع کیا۔ اور یہ صرف عرب کی حالت نہیں تھی، انڈیا میں تو پچھلے سالوں کو لا ترتیب دیا گیا جس سے خواتین کو حفاظت پرووائڈ کی گئی۔ بندہ ایک مر گیا، وہ اسے آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، مگر اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی اسی آگ میں زندہ ہو کر ستی ہونا پڑتا ہے۔ وہ مرا، اللہ کے حکم سے مرا، مگر اس لڑکی کو تو خود ڈیسیژن لینا پڑتا تھا کہ میں مروں گی اس بندے کے ساتھ۔ معاشرے میں عورت کو سوائے ذلت اور رسوائی اور طعنہ زنی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ فارس اور روم کی سلطنتوں میں عورت کے متعلق صرف یہی بات تھی کہ یہ پاؤں کی چوٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کی جو پوری دنیا پر پھیلا ہوا تھا، اور اگر اسے خاتون کو منتھلی سائیکل آ جاتے جو ایک ماہ کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ آ جاتی تو وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اسے صوف کا لباس پہنا دیا جاتا اور اسے باہر نکال دیا جاتا کہ تم وہ اس کمرے میں لاسٹ کمرے میں چلی جاؤ کیونکہ تم ناپاک ہو چکے۔ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس خاتون کی عزت و حرمت اور بیٹی کی حرمت کو بیان فرمایا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کر کے لوگوں کو اس کا عملی نمونہ دکھا دیا، نمونہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول کی سکیچنگ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن میں لڑکی کو زندہ کروں گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں اسے پوچھوں گا بتا تو کس جرم میں مار دی گئی تھی۔ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے اسے کیوں مارا تھا، قاتل کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تو کس جرم میں ماری گئی، کیا جرم تھا تیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قافلے کے ساتھ چلا گیا تھا اور میری شادی ہو گئی تھی، میری شادی کے بعد میری وقت کچھ گزارا میں نے اپنے گھر میں اور پھر میں نے رکھتے سفر باندھا دوسرے ملک کے میں بزنس کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہاں سے آیا میں تو دروازے کو بڑے سالوں کے بعد جب میں نے نوک کیا تو وہ ایک چھوٹی سی بچی نے، پیاری سی بچی نے دروازہ کھولا، مجھے وہ بڑی پیاری لگی اور میری نظریں اس کے چہرے سے پرے نہیں ہٹتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھیں تن گئی، آنکھ خون سے انگارہ بن گئی، میں تو غصے میں پنپنانے لگا۔ میری بیوی نے مجھے سمجھایا پیغام نہ کرو، بیٹھو بیٹھو تسلی کرو گا۔ میں اسے اپنے ساتھ، وہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی، میں اسے آواز دیتا تو وہ دوڑتی میرے پاس چلی آتی، میری آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، میرے ساتھ محبت کرتی تھی
ابا ابا کہتی میرے چاروں طرف ہر وقت ڈھونڈتی رہتی تھی. مجھے وہ بڑی دل میں پیاری لگتی تھی. لیکن وہ اندر کی میری نخوت کی میرے گھر میں داماد آئے گا اور میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا. اس ناجائز ایگو نے مجھے کہیں کا نہ رکھا. میں نے اپنے گھر میں باہر صحرا میں جا کر ایک گڑھا کھودا اور میں نے اسے تیار کر لیا. اور ایک دن میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں باہر سیر کے لیے لے چلوں, اور بیوی کو بھی قائل کر لیا. بیوی نے سمجھا کہ شاید یہ اپنی بچی سے مانوس ہو گیا, اب اسے کچھ نہیں کہے گا. اس نے بھی اجازت دے دی. میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا. وہ میرے ساتھ دوڑتی رہی, کبھی آگے دوڑ رہی ہے, کبھی پیچھے دوڑ رہی ہے, کبھی دائیں طرف آ جاتی ہے, کبھی بائیں آ جاتی ہے. جب وہ پہنچی, ہم اس جگہ پر پہنچے تو میں نے کہا دیکھو اس گڑھے کے نیچے کیا ہے, اس گڑھے میں کیا ہے. وہ دیکھنے کے لیے آگے جھکی تو میں نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. مجھے اس کے جو روتے ہوئے آخری الفاظ میرے کانوں میں پہنچے وہ یہ تھے کہ میرے پیارے ابا جان, یہ اس کے آخری لفظ تھے جو میرے کانوں میں پہنچے. گہرا اٹھا کر دیکھا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ اشک بار تھی. رسول کریم علیہ السلام رو رہے تھے. اسی نے کہا, صحابی نے عرض فرمایا تم نے یہ واقعہ سنا کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کر دیا, ہمارے رسول کو غمزدہ کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو, اسے کہو. اسے فرمایا کہ ایک مرتبہ واقعہ یہ دوبارہ سنا. اس نے دوبارہ واقعہ ختم کیا. جب تو دیکھا رسول اللہ کے چہرے کو, حضور کی چشمان مبارک سے آنسو نکل کر حضور کی داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے آپ کے گریبان مبارک پر گر رہے تھے. رسول اللہ رو رہے تھے. پھر کسی نے کہا کہ تم نے رسول اللہ کو غمزدہ کر دیا. حضور نے فرمایا نہیں, میں نے یہ واقعہ دوسری مرتبہ اس لیے سنا تمہیں پتہ چل جائے اسلام کی برکات کیا ہے. اسلام کی برکات کیا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے تم کیا تھے اور اب تم کیا ہو. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا ہے. 8 بیٹیوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی طرف سے ایک ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میرے پاس غلام نہیں ہے جی. یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ بہت ہیں. فرمایا ان کے لیے ایک ایک اونٹ کا ہدیہ کرو, ایک ایک اونٹ کا ہدیہ کرو. اللہ کی راہ میں اسے ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ تاکہ تمہارا وہ کفارہ پورا ہوتا رہے اور اللہ سے اپنی معافی کو مانگتے رہو. حاضر ذی وقار یہ وہ ماحول ہے مکہ کا جس میں لوگ اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کے باوجود پریشان نہیں ہیں. ان کی پریشانی پر پسینہ نہیں آتا, ان کے دل غمزدہ نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا وہ بالکل درست ہے, یہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک کمزور مخلوق ہے اور ہم طاقتور ہیں, ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. بازار ہے, سپیدہ شہر نمودار ہو چکا ہے. ایک خاتون مکرمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی ہیں, دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. ایک خاتون راستے میں ملی, اس کا نام سلیمہ ہے. سلیمہ نے پوچھا ام ایمن تمہیں کیا ہوا کہ دوڑ رہی ہو. اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشخبری لے کر جا رہی ہوں. کہا کون سی خوشخبری ہے جو تم لے کر جا رہی ہو. کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں, ان کے ہاں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. سلیمہ کا منہ کھل گیا حیرت سے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہنے لگی تمہارا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دو گے تو وہ تمہیں انعام و اکرامات دیں گے. ارے تجھے پتہ نہیں جو خبر دیتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی, عرب کے مرد کو اس عورت کو مار دیتے ہیں, تم کدھر جا رہی ہو. ام ایمن نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے, تم بھی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی. میں
اچھی طرح مجھے یاد ہے جب ان کے ہاں پہلی بیٹی کی خبر لے کر خوشخبری لے کر میں ان کے ہاں پہنچی اور میں نے ان کو خبر دی کہ آپ کے ہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو پکڑا, زمین پر گرتی ہوئی چادر کو پکڑا اور خوشی سے بے قابو ہو کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے. اپنی بیٹی کو جا کر اٹھایا, اس کے چہرے کو چوما اور اپنی زوجہ محترمہ کو مبارکباد دی اس بچے کی ولادت پر. سلیمہ یہ میرے لیے ایک عجیب منظر تھا کہ بچی کی پیدائش پر بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے. یہ محمد ہیں اور ام ایمن دوڑی خوشخبری دینے کے لیے. تو سلیمہ کھڑی سوچ رہی تھی کاش مکے کے سارے مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جائیں تاکہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنا چھوڑ دیں. اور اگر محمد پہلے آئے ہوتے تو پھر میری بیٹی بھی زندہ بچ چکی ہوتی. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, اے غیب کی خبریں دینے والے رسول حضرت محمد کریم علیہ السلام, کل ازواجک, اپنی پیاری پیاری لبوں سے اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیجئے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں کو یہ خبر دے دیجئے. میں نے یہاں تک کی وبناتک, میرا ٹاپک بنات ہے, میں یہیں پر رک جاؤں گا. حکم میں آگے سنا دیتا ہوں کہ حکم یہ ہے کہ اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں اور چادر کے پلو سے حجاب کیا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائے. لیکن میرا موضوع تو صرف ہے وبناتک, بناتک. اہل تشیعوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. تو میں ایک منٹ کے اندر گرامر بتانا چاہتا ہوں. گرامر یہ ہے, دنیا جہان کی ساری زبانوں میں ایک واحد ہے اور دوسرا جمع ہے. واحد اور جمع, ایک فرد ہوگا تو واحد کہلائے گا, دو فرد سے لے کر 2 کروڑ لوگ کھڑے ہوں وہ جمع کہتے ہیں. انگلش میں سے سنگولر کہتے ہیں اور پلورل کہتے ہیں. سنگولر اور پلورل, مین ایک آدمی, مین 2 سے لے کر جہاں تک آپ کا دل کرے کاؤنٹنگ میں اسے شامل کریں. مگر عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک لفظ جمع سے پہلے اور آتا ہے اور اسے کہتے ہیں تثنیہ. پہلے میں اور تیسرے میں, پہلی ایک بندہ ہے تو وہ فرد واحد ہے, اور 2 ہیں تو اسے تثنیہ کہا جاتا ہے. 2 مرد ہیں, 2 عورتیں ہیں, 2 چیزیں ہیں, اسے تثنیہ کہا جاتا ہے. اور 3 سے جمع کا صیغہ شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک, یہ بناتک جمع کا صیغہ ہے. ثابت ہوا رسول کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ 3 ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں. پہلی بات یہ ہوگی. اور اہل تشیعوں کا رد ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بچیاں جتنی بھی ہیں یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہیں ان کے پہلے شوہروں سے. تو سن لیجئے, ان کے پہلے شوہر سے جو بچی ہے اس کا نام ہے حضرت ہند, اور جو لڑکا ہے اس کا نام بھی ہے ہند بن ابی حالہ, اور وہ وصاف نبی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا سب سے زیادہ حلیہ مبارک بیان کرنے والے رسول کریم علیہ السلام کے ربیب ہیں, آپ کے پروردہ ہیں, جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کے پہلے شوہر سے اسے ربیب کہتے ہیں. جو خاتون کا, بیوی کا بچہ ہو یا بیٹی ہو اس کے پہلے شوہر سے, شوہر فوت ہو گیا یا اس نے چھوڑ دیا, اس کے بچے جو دوسرے خامد کے حصے میں آئیں گے وہ اس خامد کے ربیب ہوں گے. وہ ربیب ہیں, حضرت ہند بن ابی حالہ ربیب ہیں. اور جتنے بھی محدثین اور سید کتب میں جب بھی ان کا ذکر کیا گیا ان کا ذکر حضرت ہند بن ابی حالہ کے نام سے کیا گیا.
ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو صاحبزادیاں دی اور 3 دی یا 3 سے زیادہ دی. بنات کا یہ بات اعلان کر رہا ہے 3 دی یا 3 سے زیادہ دی. چونکہ بنات کا لفظ استعمال ہوگا 3 کے لیے، 3 سے شروع ہوگا اور اوپر تک جائے گا. تو ہم پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، ہم پوچھتے ہیں علماء سے، ہم پوچھتے ہیں مفسرین سے، ہم پوچھتے ہیں محدثین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں جو بیان کی تو رسول اللہ کی اولاد مبارک بھی بیان کرتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری صاحبزادی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری صاحبزادی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی ہیں سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ 4 صاحبزادیاں ہیں رسول کریم علیہ السلام. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت مبارکہ ہیں جو اپنے کزن خالہ زاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں بیاہ دیا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت مبارکہ ہیں جو طاہرہ کے لقب سے مکے کی سرزمین پر جانی جاتی ہیں. طاہرہ، پاکیزہ، ملائکۃ الارض، کوئی نوفتی ارض، وہ کوئی کہلاتی تھی، ملائکۃ الارض کہلاتی تھی. ان کا مال تجارت کا ایک طرف ہوتا تھا اور سارے قریش کا مال ایک طرف ہوتا تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال ان کے سب مالوں سے زیادہ ہوا کرتا تھا. She is queen of the earth. وہ queen of earth کہلاتی تھی اور وہ ملائکۃ الارض ان کا لقب تھا. ان کی عمر مبارک 45 years 45 سال تھی. اور اس وقت جب حضور کی دولہا کی شادی اس خاتون مکرمہ سے ہوئی، دولہا کی عمر 25 years 25 سال، 20 سال کا ایج کا ڈیفرنس ہے. وہ شادی شدہ ہیں، ان کے پیچھے بچے بھی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی فرمائی انہوں نے اپنا سارا مال رسول کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں رکھ دیا. ساری دنیا اس مال کی تلاش میں ہے کہ وہ مال کدھر گیا. آج کا کوئی لڑکا جس کی عمر 25 سال ہو اور اپنی سی بڑی خاتون عمر والی خاتون سے جو جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، عمر اس کی 45 سال ہے، اگر آج شادی کرے سب سے پہلے وہ لباس بدلے گا، گھر بدلے گا، گاڑی بدلے گا، سب کچھ بدلے گا. محمد کریم علیہ السلام کی شادی سے پہلے کی لائف اور شادی کے بعد کی لائف دونوں میں کوئی فرق نہیں. تاریخ خاموش ہے. رسول کریم علیہ السلام نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو فرما دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی حیاتی کی زینت ہے. رسول کریم علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد آئیں، سب کو پتا تھا نبی سے شادی کا مطلب ہے مال گھر میں نہیں ہوگا اور بیٹا بھی میرے گھر میں نہیں ہوگا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی حیاتی کی زینت ہے اور نبی نے تو دنیا کی زینت کو چھوڑ رکھا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیے، حضور کی کشروتی میں لگی رہی اور حاصل سی بقا. اس سارے مال میں سے جو مال ایک کا پتہ چلتا ہے وہ صرف ایک مال ہے. آپ کی شادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت ابو العاص کے ساتھ بن ربیع جو خولہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن چھوٹی ہیں، ان کا نام ہے خولہ. خولہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی. ان کے شوہر کا نام ہے ربیع، بیٹے کا نام ہے ابو العاص. ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. ابو العاص غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے رسول اللہ سے مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے اور قیدی بنا لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ بھئی تمہیں فدیہ دینا ہے اور آزادی دینی ہے. اپنے چچا حضرت عباس سے بھی یہی کہا، اپنے داماد ابو العاص سے بھی یہی کہا، فدیہ دو گے تمہیں آزادی ملے. فدیے میں جو سیدہ زینب نے مال بیچا اس مال میں ایک ہار بھی بیچا
اور وہ ہار ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پر اپنے گلے سے اتار کر اپنی بیٹی کو تحفہ دیا. بس صرف وہی ہار ہے تاریخ میں, اس ہار کے علاوہ کوئی ہار نہیں. رسول اللہ نے جب وہ ہار دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک نم ہو گئی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد آپ کے دل میں جاگزی ہو گئی. آپ نے اصحاب سے کہا اگر تم پسند کرو تو سیدہ زینب کا ہار بھی ان کو واپس کر دو اور ان کا قیدی بھی ان کو واپس کر دو. سیدہ زینب وہ ہیں, ہمارے رسول فرماتے ہیں میری محبت میں جو سب سے زیادہ میری بیٹی ستائی گئی وہ سیدہ زینب ہے. میری محبت میں سب سے زیادہ ستائی جانے والی میری بیٹی سیدہ زینب ہے. مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے, کمیٹی بنی, اعلان کیا گیا, اعلان کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو روک دیا جائے. کہا روکنے کے لیے کیا کام کریں؟ بہت سارے معاملہ ڈسکس ہوئے, ان میں ایک معاملہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے, ان کی بیٹیوں کو طلاق دے. ابو لاس کے پاس آئے لوگ, کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے. اس نے کہا ان جیسی خوبصورت, ان جیسی پاک سیرت والی خاتون پورے مکے میں نہیں ہے, کیسے چھوڑ دوں؟ کہا تو میں جس عورت سے کہوں کہ تمہاری شادی کروا دیں گے. کہا زینب کے سوا میں کسی اور عورت سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا. کہا وہ ہمارے باپ داداؤں کو کیا کہتے ہیں, ہمارے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تمہارا معاملہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. میرا تو اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق ہے اور میرا تعلق اپنی بیوی سے بڑا پختہ ہے. سیدہ زینب کی اولاد ہوئی دو, ایک لڑکا اور ایک لڑکی امامہ. لڑکے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ. حضرت علی جب بلوغ کی عمر کو پہنچے تو آپ کا وصال ہو گیا. حضرت امامہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت رکھتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں گئے تو نماز پڑھی رسول اللہ نے, اور جب نماز پڑھی تو حضرت امامہ رونے لگے. رسول کریم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو امامہ کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیتے تھے اور ساتھ ہاتھ باندھ لیتے تھے, اور جب رکوع میں جاتے تھے تو امامہ کو نیچے اتار دیتے تھے, اور جب سجدہ مکمل کر کے پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہوتے تو امامہ کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو جایا کرتے. یہ بیٹیاں ہیں, یہ رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں. اور حضرت امامہ کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد ان کی بانجی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سلمہ سے ان کا نکاح ہوا. دو روایتیں. حسن سی وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو غسل دیا جائے, اور جب غسل دے چکو تو مجھے بتا گیا کہ غسل دے دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیامت مبارک دیا کہ ان سے جسم ان کے کو ڈانپ دیا گیا, اور ان کی قبر مبارک پر گئے, ان کا جنازہ پڑا, ان کو قبر میں اتارا اور ان کی تدفین تک وہاں پر رکے رہے. آپ کی دوسری بیٹی ہے سیدہ رقیہ. ابو لہب حضور کا ہمسایہ تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے ساتھ دیوار مشترکہ تھی دونوں کی, اور ابو لہب رسول اللہ سے بہت والہانہ محبت کرتا تھا. یہ بات ریکارڈ پر رہے کہ وہ بہت محبت کرتا تھا رسول اللہ سے. تاریخ میں ایک ہی بندے کی خبر ملتی ہے اور وہ ہے ابو لہب. جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت رسول کا وقت آیا تو اس نے اپنی لونڈی کو, جس کا نام سویبہ تھا, سیدہ آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبرگیری کے لیے بھیجا, اور خود ساری رات بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں کون سا بچہ پیدا ہوگا. اور جب سویبہ نے آ کر خبر دی
ابو لہب بیٹھا ہوا تھا اور اپنے گھٹنے کو اس نے اٹھا کر رکھا تھا اور ہاتھ اس کے اوپر تھا، اور سویبہ نے جب آ کر کہا کہ مبارک ہو تمہیں، تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر اس کو کہا تھا سویبہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا ساری رات، حضور سے والہانہ محبت کرتا، مگر جب حضور نے اعلان نبوت کیا یہ حضور کا مخالف ہو گیا۔ جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضور سے قرابت بڑھانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح رسول کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں سے کر دیا۔ بڑے کا نام عتیبہ تھا، وہ حضرت رقیہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، چھوٹے کا نام عتبہ تھا، اس کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کمیٹی جب بنائی نا، تشکیل دی، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو چکی تھی، ام جمیل کا ذکر آ چکا تھا، ابو لہب کا، ابو لہب کی بیوی کا، کہ تم دونوں جہنم کا ایندھن۔ ام جمیل نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بیٹے تبھی کہلاؤ گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو گے۔ عتیبہ نے تو کھڑے کھڑے طلاق دے، اس نے کہا ماں تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، بیوی اپنی ٹھنڈ۔ عتبہ بڑا شوخ تھا، بدماش ٹائپ، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے گستاخ۔ وہ کافر ہونے کے ساتھ گستاخ تھا، کافر کی سزا اور ہے، گستاخ کی سزا اور ہے۔ عتبہ نے کہا ماں تیرا کلیجہ جو ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر دال تو مختلف کرانا نا، پھر یہاں طلاق نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا میں انکار کرتا ہوں، دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ والنجم کی آیت مبارکہ پڑھی اور کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں اور میں کفر کرتا ہوں اس سے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں خبر دینے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ ہی بدماش پڑا تھا، ایک دم جب لگا کر آیا اور رسول کریم علیہ السلام کے گریبان مبارک کو چاک کیا اور رسول اللہ کے سامنے تھوکا، اپنے ناپاک منہ سے رسول اللہ کے سامنے تھوکا اور کہا میں تمہاری بیٹی ام کلثوم کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ نبی رحمت جس نے طائف کے بازاروں میں لوگوں سے پتھر کھا کر ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور غزوہ احد میں دندار مبارک شہید ہو جانے کے باوجود لوگوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ نہیں کیا، بد دعا نہیں کی، وہ رسول رحمت جب ان کی بیٹی کو بے باکانہ طریقے سے طلاق دی گئی تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم صلت علیہ قلبک، اللہم صلت علیہ، اللہم صلت علیہ قلبک اسدا غافرا، اے میرے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما، زرخیز وادی میں جو شیر کی طرح پھاڑنے والا۔ ابو طالب کہنے لگے عتبہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کیسے بچ جائے۔ جا رہا تھا ملک شام میں اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، ایک زرخیز زمین پر پہنچے، ابو لہب کہنے لگا میں آپ کا ساتھی ہوں، مجھے سپورٹ کریں۔ کہا کیا سپورٹ مانگتے ہیں؟ کہا سپورٹ یہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے کو آج کی رات بچا لیا جائے، مجھے محمد کی بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سامان سارے اکٹھے کیے گئے، پالا نیچے رکھے گئے، سامان اس کے اوپر، اور عتبہ کو سب سے اوپر سلا دیا گیا۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے، ہم جاگ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نیند کو طاری کر دیا، اور ابھی میں پوری گہری نیند میں نہیں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے ہر ایک کے منہ کو سونگا، اس نے میرے منہ کو بھی سونگا، اور میں نے اپنے سانس کو روک لیا، وہ میرے ہر کسی کے منہ کو سونگتا تھا اور سونگ کر چھوڑ دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ ماں کے اوپر چڑھا
اور عتبہ کے پاس پہنچا اور اسے یہاں پر پنجہ مارا اور اس کے سارے سینے اور پیٹ کو پھاڑ دیا۔ ابو لہب مکہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور آوازیں دے دے کر کہتا تھا لوگوں محمد کی بد دعا نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے۔ دعا بھی تو سنیے نا رسول اللہ، اللہم صلی علیہ قلبک اسد الغافرہ، اے میرے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، زرخیز سرزمین میں جو اس کو شیر کی طرح پھاڑ دینے والا ہو۔ پھاڑ دیا گیا، دونوں طلاق ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میری شادی حضرت رقیہ سے کر دی جائے۔ شادی ہو گئی تو مکہ میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ خوبصورت ترین کپل اگر کوئی مکہ میں ہے تو وہ حضرت عثمان غنی اور سیدہ رقیہ کا ہے۔ حضرت عثمان بہت وسیع تھے، بہت خوبصورت تھے، اور سیدہ رقیہ بھی بہت خوبصورت تھی، عزت و شرف کے لحاظ سے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں یہ سردار تھے، 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، جب یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کے لیے باہر نکلے تو ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد اتنے 1000 سال تک کسی میاں بیوی نے اکٹھے ہجرت نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا خوبصورت ترین کپل میرا داماد اور میری بیٹی ہے۔ مثال فرما گئی، مدینہ طیبہ میں آئی اور مثال فرما گئی، دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک پر کھڑے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان ہوتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہر ایک نسب قیامت کے روز ختم ہو جائے سوائے میری نسب، میں تو آپ کی تعلق سے محروم ہو گیا نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دائیں ہاتھ میرے جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں اور مجھے اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح فرما دے اور میں ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ حاصل اسی مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے ذی النورین، لقب ہے ذی النورین۔ تاریخ انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تاریخ انبیاء میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کا نکاح نبی کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے ہوا ہو سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے وہ ذی النورین کہلائے، یہ 2 نوروں والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے گھر 2 مرتبہ بھی آئے گئے ہیں، یہ ذی النورین ہیں۔ آپ کی چوتھی صاحبزادی ہیں، ان کا بھی مثال مبارک ہوا، ان میں سے اولاد نہیں ہوئی۔ اگر ان میں سے اولاد ہوتی تو جس طرح حضرت امام حسن و حسین ہمارے لیے قابل احترام اور قابل محبت اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سر کا تاج ہے، باقی صاحبزادیوں کی اولاد بھی ہمارے لیے اسی طرح صاحب تقریب ہوتی اور وہ بھی سادات کرام ہوتی۔ چونکہ اولاد پاک باقی نہیں بچی، اولاد آگے نہیں چلی، امام حسن و حسین سے اولاد آگے چلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اپنے آخری وقت میں جب کہ آپ اپنے رفیق الاعلیٰ سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں 12 ربیع الاول کو جانے والے تھے، چند باتیں فرمائیں، اپنی ازواج کو بلایا، ان سے خطاب کیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، پھر ان کو ایک ٹائٹل دیا سیدۃ النساء العالمین۔ یہ ٹائٹل رسول کریم علیہ السلام نے وفات سے کچھ ہی دیر پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا کیا۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ وہ یہ وقت یہی تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے لاسٹ ویک میں اپنی حیات طیبہ کے لاسٹ ہفتے میں یہ ٹائٹل سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کیا۔
لیکن یہ آخری ہفتے کی بات ہے یا وصال مبارک سے پہلے کی بات ہے، اور امام حسن و حسین کو بلایا اور لوگوں کو ان کی عزت و تکریم کا بتایا، اور یہ بھی ٹائٹل عطا فرمایا جو پہلے بھی دے چکے تھے، پھر ٹائٹل دیا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ۔ ماں کو بھی ٹائٹل دیا، بیٹوں کو بھی ٹائٹل دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں اپنی گود میں لٹایا۔ جب گفتگو فرما رہے تھے تو رسول کریم علیہ السلام کا لعاب دہن بھی، اس کی چھوٹی چھوٹی چھینکیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر پڑ رہی تھیں۔ اس کے بعد صرف چند کلمات ہیں، اللہم رفیق الاعلیٰ ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں واصل ہونا ہے۔ یہ آخری مومنٹس کی میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ یہ ٹائٹل اس وقت کے ہمارے پاس یہ ٹائم بڑا ختم ہو گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء مبارکہ بیان کرنے کے بعد ہی میں بات اپنی ختم کر دوں گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول اللہ نے فاطمہ رکھا، اور یہ فاطمہ نام رسول اللہ کی زندگی مبارک میں بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ فاطمہ آپ کی جو دائیہ تھی رسول کریم علیہ السلام کی، ان میں بھی ایک خاتون فاطمہ تھی۔ آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ کی چچی حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ فاطمہ کا معنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بچپن کو آگ سے دوزخ سے محفوظ رکھا۔ بطول آپ کا لقب ہے، اپنے زمانے کی عورتوں سے صاحب فضیلت ہے، دین میں اور حسن و جمال میں۔ زہرا لقب ہے آپ کا، جمال میں کمال مرتبہ میں تشریف لاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ آپ کی ولادت مبارک اظہار نبوت سے 5 برس پہلے ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدثر کو ملالیہ نے فرمایا، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بازو پر بیٹھی ہوتی ہے، رسول کریم علیہ السلام کے بازو مبارک پر بیٹھی ہوتی، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو اٹھا کر جب اعلان نبوت فرما رہے تھے تو مراد یہ تھی بیٹیوں کو اپنے قرب میں بٹھا کر لوگ غلط بات نہیں کیا کرتے، میں تمہیں بتا رہا ہوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ان کا نام زکیہ ہے، ان کا نام راضیہ ہے۔ جب ان کی شادی مبارک ہوئی تو ان کی عمر مبارک 15 سال 5 ماہ تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ رسول کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ رسول اللہ کو کہا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے جب بھی بات کرنی ہوتی، فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ اور رسول اللہ نے مردوں میں سے ایک مرد کو اور خواتین میں سے ایک عورت کو یہی فکرات بولی۔ سارے صحابہ رسول اللہ کے لیے بولا کرتے تھے، مگر رسول اللہ نے بھی 2 کے لیے بولے، فدا کا ابی امی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بولا، اور سیدہ فاطمہ سے جب ملاقات ہوتی تو فرماتے فدا کا ابی امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں یا فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے، رسول کریم علیہ السلام کے پاس جب تشریف لے جاتی، رسول کریم علیہ السلام اپنے پورے قد سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب رسول کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو سیدہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، رسول اللہ کا استقبال کرتی اور اپنی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا کرتی تھی۔ یہ ہماری نجائز غیرت نے ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑا۔ ہم مسلمانوں نے کہا بیٹیوں کے گھروں میں پانی پینا بھی ہم نے حرام سمجھ لیا، وہاں پر کھانا پینا، ان کے گھروں میں کثرت سے جانا ہمارے لیے تانا بن گیا۔ ہم ہندو معاشرت میں رہے، ہندو معاشرت نے
ہمارے ذہنوں پر اثر کیا اور ہمیں کہا بیٹیوں کے گھروں میں کھانا، بہنوں کے گھروں میں کھانا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ لوگوں نے چھوڑ دیا تو رسول اللہ کی سنت مبارکہ میں نے بیان کر دی. بیٹیوں کے گھروں میں جانا اور بیٹیوں کے گھروں میں کھانا رسول کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ.